ایک نہیں، دو نہیں، تین لاشیں چھت پر پڑی۔ طیب کالونی کے اندر یہ تحریر خون کے ساتھ لکھی گئی۔ ہائی وولٹیج تار نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ حادثہ ہے یا قتل؟ ناظرین، آج کی رپورٹ ایک سچ ہے کہ پاکستان میں انسان کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ باتیں صرف ہم سنتے تھے، لیکن سرگودا طیب کالونی کے اندر یہ تحریر خون کے ساتھ لکھی گئی۔ یہ وہ حادثہ تھا جو ہمارے نظام، ہماری ریاست، ہمارے ضمیر کے منہ پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ کوئی آسمانی آفت نہیں تھی، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ غفلت تھی، لاپرواہی تھی، نالائکی تھی۔ یہ وہ نظام ہے جو انسان سے زیادہ فائل پر اہمیت دیتا ہے۔ سرگودا طیب کالونی معمول کے مطابق زندگی چل رہی تھی، بچوں کی آوازیں اور تین بھائی جو چھت پر محنت کر رہے تھے۔ نہ کوئی جرم، نہ کوئی سیاست، نہ کوئی احتجاج، بس روزگار۔ تینوں بھائی شاہد، طیب اور آصف جو چھت پر کام میں مصروف تھے، اچانک ایک لمحے ایک چیخ، ہائی وولٹیج تار نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہی تار جس کے بارے میں شہری برسوں سے شکایات لگا رہے تھے، وہی تار جسے وابڈا کی ریکارڈ میں محفوظ قرار دیا گیا تھا، وہی تار قیامت بن کر ٹوٹی اور شاہد کے جسم سے جو کرنٹ ہے وہ گزرنے لگا۔ شاہد جس کی چیخ بند ہو گئی، جس کا حلق سے آواز نکلنا رک گئی اور اسے بچانے کے لیے اس کے دو بھائیوں نے دوڑ لگائی۔ طیب اور آصف نے سوچا اپنی جان بچائے بغیر اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کی۔ نہیں جانتے تھے کہ اس کوشش میں وہ اپنی جان کی بازی ہار جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ کرنٹ نے انہیں مہلت نہیں دی، انسانیت ہار کی، کرنٹ جیت گیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین لاشیں چھت پر پڑی تھیں۔ شاہد، آصف، عابد، ایک ہی لمحے میں ایک ہی گھر کے تین چراغ بجھ گئے۔ چھت پر تین لاشیں ہیں، ماں کا مستقبل۔ ان نوجوانوں کی چیخوں نے پورے علاقے میں کہرام برپا کر دیا۔ تمام شہری اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، لوگوں کے دل دہل گئے اور منہ پر ایک صدا تھی کہ انہیں بچاؤ، لیکن انہیں بچانے کوئی نہیں آیا، کوئی بچا سکتا بھی نہیں تھا۔ ماں کی دہائیں آسمان کا سینہ چیر رہی تھی، باپ خاموش بیٹھا تھا، مگر ان کی خاموشی میں سوال تھا۔ سوال یہ کہ ہائی وولٹیج جو تاریں ہیں وہ گھر کے اوپر سے کیوں گزر رہی ہیں؟ کیوں حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے؟ وابڈا کے افسران کہاں تھے؟ سروے کس نے کیا؟ اجازت کس نے دی؟ جب بجلی آتی ہے تو اس کا بل ادا کیا جاتا ہے، جب جان جاتی ہے تو اسے حادثہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ حادثہ ہے یا قتل؟ یہ وابڈا کی لاپرواہی ہے، غفلت ہے، نالائکی ہے۔ کیا گھروں کے پاس قریب سے اتنے بجلی کی ہائی وولٹیج تاریں گزرنا درست ہے؟ کیا جب کوئی شکایت درج کروائی جاتی ہے اس پر عمل نہ کرنا قانوناً جرم نہیں؟ اگر یہ جرم نہیں ہے تو جرم کیا ہے؟ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، کوئی بچہ گٹر میں گر گیا اور اب تین بھائی کرنٹ لگنے سے مر گئے، کل کسی کی بھاری۔ پاکستان کے اندر کیا انسانی جان کی قیمت صرف ایک خبر ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے نوٹس لیا، لیکن ہم پوچھتے ہیں کیا نوٹس لینے سے یہ لاشیں واپس آ جائیں گی؟ کیا ماں کی گود بھر جائے گی؟ کیا اس گھر کے اندر دوبارہ روشنی ہوگی؟ ہر بار نوٹس لیا جاتا ہے، کبھی کراچی کے مین ہولز پر، کبھی لاہور کے کرنٹ پر، کبھی فیصل آباد کے گٹر پر، اور کبھی کوٹ عبد المالک ایک ہی گھر کے 4 افراد کے کرنٹ لگنے کی ہلاکت پر۔ مگر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر بار غفلت، ہر بار لاپرواہی، موت اور خاموشی۔ اس میں صرف وابڈا ہی ذمہ دار نہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم سب کہتے ہیں چلتا ہے، اللہ مالک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کرنٹ لگنے سے تین بھائی جان کی بازی ہار گئے، کیونکہ ہماری ریاست، ہمارا نظام سو رہا ہے اور ہم نے اس کی عادت ڈال لی ہوئی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ شاہد، عابد اور آصف کیوں مرے، سوال یہ ہے کہ کل کس کی باری ہے؟ کیا کوئی نظام، کوئی حکومت، کوئی آفیسر ان تین قبروں کے اوپر انصاف لکھ سکے گا، یا یہ بھی صرف ایک خبر بن کر دفن ہو جائے گی؟ پاکستان میں انسانی زندگی کی اہمیت صفر ہے۔ جب ریاست تاریں نہیں ہٹا سکتی تو پھر لاشیں اٹھانی پڑتی ہیں۔
خدارا خاموشی جرم ہے، آواز بلند کریں، آواز بلند کرنے سے آپ کو انصاف ملے گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔